بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 تلاوت کی ہے، اور گزشتہ نشستوں میں ہم توحید، وجود باری تعالی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت اور بعث بعد الموت کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ رب کریم نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسولوں کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کو اللہ کے انعام کی بشارت دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سناتے ہیں۔ فمن آمنا و اصلحا، تو جو شخص ایمان لے آئے گا اور اپنے احوال کی اصلاح کرتا رہے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پروردگار عالم انہیں خوف اور حزن سے آزاد فرما دے گا۔ فرمایا نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، تو یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو جو فسق و فجور وہ کیا کرتے تھے اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب انہیں پہنچے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتا ہے قل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے۔ اب وہ لوگ جو منکر وجود باری تعالیٰ تھے یا توحید کا انکار کرتے تھے، بعث بعد الموت کے منکر ہو چکے تھے، وہ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اموال اور خیرات کو طلب کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات استہزاء اور توہین کے لیے یوں کہا کرتے کہ آپ ہمیں مستقبل میں آنے والے مصائب و آلام کی خبر دے دیا کریں تاکہ ہم مستقبل میں آنے والی مصیبتوں سے خود کو محفوظ کر لیں، اور اگر آپ نے ہمیں کوئی ڈر سنانا ہی ہے تو آخر یہ کیا ہوا کہ خدا نے کسی بشر کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث کر دیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے نازل کر دیا جاتا۔ تو پروردگار عالم اب مشرکین کے اس اعتراض اور حرص اور ہوس کے رد میں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ قل، یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے۔ میں اس پر متعدد بار گفتگو کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں صرف 4 قل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جب قل کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ 4 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو، لیکن کم و بیش 250 سے زیادہ مقامات پر
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو قل کہہ کر اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خطاب فرمایا ہے، اور یہ قل کا خطاب اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم جب اپنے بندوں سے گفتگو فرماتا ہے، کلام کرتا ہے، تو وہ اپنے نبی کے واسطے سے اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور اپنا کلام مبارک اپنے نبی کے منہ مبارک میں داخل فرماتا ہے۔ تو فرمایا قل یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا، تم مجھ سے مال و دولت طلب کرتے ہو۔ جب مسیح علیہ السلام بھی لوگوں کو آسمانی بادشاہت کی خبر دینے لگے تو یہود گمان کرتے تھے کہ ہم کو دنیا میں مسیح علیہ السلام کی آمد سے دنیا کی بادشاہت ملے گی۔ اگر وہ ان کی آسمانی بادشاہت کے پیغام کو قبول کرتے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا میں بھی غلبہ عطا فرماتا۔ تو یاد کر لیں، اللہ کے انبیاء کا دنیا میں تشریف لانا، اس کا مقصد دنیا میں بادشاہت کا حصول نہیں ہوتا، اس کا مقصد دنیا میں مال و دولت، حرص اور ہوس اور لالچ کے ذریعے دولت اور مال کی فراوانی نہیں ہوتا۔ تو جب کفار نے یہ اعتراض کیا اور بطور استہزاء کہا کہ آپ ہمیں مال و دولت سے مالا مال کر دیں ورنہ آپ کی نبوت اور رسالت کا کیا نفع ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، تو فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ خزائن عربی میں خزانہ کی جمع ہے، وَهُوَ اسم للمکان الذی یخزن فیہ الشیء، اور یہ ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں خزانہ مال و دولت اور اشیاء کو محفوظ طور پر رکھا جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور تم جو مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں آنے والے کل کی خبر اس طور پر دوں کہ تم خود کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا لو، تو وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب کو نہیں جانتا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ انی ملک، کہ میں عالم ملکوتیت سے نازل شدہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی وحی کا پابند ہوں، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے، میری طرف جو پیغام بھیجا جاتا ہے، میں وہ پیغام پروردگار عالم سے وصول کر کے وہ پیغام تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ قل یا رسول اللہ آپ کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا دیکھنے والا اور نابینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب دیجئے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تتفکرون، تو کیا یہ اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو فرمایا کیا تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تم اللہ کے نبی سے غیب کی خبر کا مطالبہ اس لیے کرتے ہو کہ تم مستقبل کے کسی علم اور مصیبت سے خود کو محفوظ کر لو، تمہاری نظر مال و دولت پر ہے، تم حرص اور طمع کی وجہ سے دولت کی فراوانی کا مطالبہ کر رہے ہو، اور تم نبی کی اطاعت کا انکار اس لیے کرتے ہو کہ یہ ہماری مثل بازاروں میں چلنے پھرنے والے ایک انسان کی نعوذ باللہ مانند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو اللہ کی وحی آتی ہے تو یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ میں اتباع نہیں کرتا مگر صرف اسی بات کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔
تو جس کے پاس وحی کا علم ہو، جس کے پاس اللہ کے کلام کا علم ہو، جس کے پاس محمد الرسول اللہ کی اتباع کا علم ہو، تو وہ بصیر ہے، اس کا قلب اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہے، اور جس کے پاس وحی کا نور نہیں وہ اندھا اور نابینا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہمیں یہ علم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ وحی کا نور رکھتے ہیں اور جو وحی کا نور نہیں رکھتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 باتوں کی اپنی ذات سے نفی کرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ دوسری بات یہ بات فرمائی کہ کہہ دیجئے کہ میں غیب کو نہیں جانتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ تو اپنی ذات سے حضور علیہ السلام کو 3 باتوں کی نفی کا حکم دیا گیا، اور سیاق و سباق سے میں نے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ یہ دراصل کفار کے اس سوال کا جواب ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دولت مانگ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میں اللہ کے خزانوں کا از خود مالک نہیں ہوں، مالک الملک تو پروردگار عالم ہے، اور یؤتی الملک من یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مغلوب فرما دیتا ہے۔ تو میں از خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ دراصل ان آیات مقدسہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تواضع کا، عجز اور انکساری کا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی بندگی کے کمال کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان المراد منہ ان یظہر الرسول من نفسہ التواضع للہ والخضوع لہ، یہاں پر اگر حضور علیہ السلام اپنی ذات سے ان 3 باتوں کی نفی فرما رہے ہیں تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں عجز اور انکساری کے اظہار کا حکم دیا جا رہا ہے، والاعتراف بعبودیتہ۔ اور یہ 3 باتوں کی نفی اس لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر کوئی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ بن مریم کی طرح خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اگر کسی مقام پر اپنی ذات سے علم غیب کی نفی فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے مالک ہونے کا ذاتی طور پر انکار فرمایا ہے، یا یہ فرمایا کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، تو دراصل یہ عجز اور انکساری کا ایسا اظہار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ کامل ہونے کے اعتبار سے یہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ حتی لا یعتقد فیہ مثل اعتقاد النصارى فی المسیح، تاکہ لوگوں کے قلب و ذہن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی مثل نعوذ باللہ نصارہ کی طرح کوئی غلط عقیدہ قرار نہ پکڑ جائے۔ اب آپ ذرا قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے عالم الغیب والشہادہ، فرمایا عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے اور عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے۔ 2 ہی عالم ہیں، ایک عالم غیب ہے، غیب کہتے ہیں ما غاب عن مدارک الناس وحواسہم، جس چیز کا لوگ ادراک نہ کر سکیں اپنے حواس اور اپنی عقل سے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ تو ایک عالم غیب ہے، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، توحید اور رسالت پر ایمان، ہم ماضی کے تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، یہ غیب پر ایمان ہے۔ اللہ کی آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ غیب پر ایمان ہے۔ جنت اور دوزخ پر ایمان، اور اسی لیے
سورۃ البقرہ کی ابتدا میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں، بغیر سنے ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ ان کے ایمان کا مصدر اور محور محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے، جو الصادق الامین ہیں، جنہوں نے بلا حجاب اپنے پروردگار عالم کا سر کی آنکھوں سے دیدار فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید میں فرمایا کہ عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے، اور عالم شہادت، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے حواس اس کو پرسیو کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ کے کان میری گفتگو کو سن رہے ہیں، یہ عالم محسوسات ہے، جس میں آپ کے حواس، آپ کے سینسز کام کر رہے ہیں، یہ عالم محسوسات کہلاتا ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عالم شہادت ہے جس کا تم مشاہدہ کر رہے ہو، اس کا عالم بھی اللہ ہے، اور غیب جس کا تم مشاہدہ نہیں کر سکتے اس کا عالم بھی اللہ ہے۔ تو اگر کسی کے دماغ میں یہ سوال آ جائے کہ غیب کے عالم کا کوئی جاننے والا نہیں ہو سکتا کیونکہ غیب کا جاننے والا تو اللہ ہے، تو دوستوں یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف عالم غیب ہی نہیں بلکہ عالم محسوسات اور اس عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے۔ تو کیا آپ بندوں سے عالم شہادت کے علم کی نفی کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اس عالم محسوسات کا، اس عالم شہادت کا کوئی عالم نہیں، بلکہ آپ مختلف اہل علم کو اپلائیڈ اور ہیومینٹیز میں، تمام سائنسز کی برانچز میں آپ لوگوں کو اپنے اپنے علم اور فن کا امام اور عالم مانتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ عالم غیب کا عالم بھی اللہ ہے، اور عالم شہادت کا عالم بھی اللہ ہے، اور اللہ جتنا چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے عالم شہادت کا علم بھی عطا کر دیتا ہے اور عالم غیب کا علم بھی عطا کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پہلے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب، غیب کا جاننے والا اللہ ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ علم غیب کا اظہار کسی کے لیے نہیں کرتا، لیکن آگے پھر استثناء کیا ہے الا من ارتضی من رسول، فرمایا سوائے اس کے کہ اللہ اپنے رسول معظم میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے دے، فرمایا الا من ارتضی، جو مرتضی ہو، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو، جس سے پروردگار عالم ایسے راضی ہو گیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یا رسول اللہ ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ جن کی رضا کا عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کی رضا چاہتا ہے، تو فرمایا الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس غیب کی حفاظت پھر کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اور وہ غیب پھر ایسا محفوظ ہوتا ہے کہ دائیں اور بائیں سے اور پیچھے کی جانب سے کوئی شیطان اس علم غیب کے اندر کوئی ذرا برابر رخنہ اندازی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، فرمایا یہ غیب کی ساری چابیاں کس کے پاس ہیں؟ بآواز بلند کہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ انما العلم عند اللہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یہ غیب میں سے ہے۔ تو فرمایا عندہ مفاتیح الغیب، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ساری غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ وہ صرف غیب کا عالم نہیں ہے، وہ غیب کا خالق بھی ہے۔ تو فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ اکبر۔ فرمایا غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں،
اور اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تمام علوم کا مصدر اور محور اور مرکز اور مرجع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علیم ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ کی بات توجہ سے سنیے کہ جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حدیث جبریل میں ہے کہ جبریل امین جب حاضر ہوئے تو سوال کیا، اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبردار کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے قیامت کا علم نہیں ہے، حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی۔ اور یاد رکھ لیں کہ اگر انبیاء اپنے علم کی نفی کرتے ہیں تو وہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں عجز اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم ان اشیاء کی اسماء اور ان کی حقیقت کا ہمارے سامنے اظہار کرو، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا، اے رب کریم ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا۔ فرشتوں نے تو الا ما علمتنا کہا، لیکن قیامت کے دن جب پروردگار عالم تمام انبیاء سے سوال کرے گا کہ تمہاری امتوں نے تمہارے جواب میں تمہیں تبلیغ کے دعوت اور اسلام کے پیغام کے پہنچانے میں کیا جواب دیا، تو تمام انبیاء اللہ کے خوف اور اس کے رعب کے سامنے کہیں گے لا علم لنا، اے رب کریم ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ کیا نوح علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے ان کی دعوت کے جواب میں کیا کہا؟ سورہ نوح میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ لیکن ادب یہ ہے کہ جب اللہ سوال کرے تو بندے اپنے علم کی نفی کر دیں، اور انبیاء نے یہ ادب بارگاہ خداوندی کا تعلیم فرمایا۔ تو فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، تو حضور علیہ السلام سے جب جبریل امین نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں، بلکہ جواب دیا کہ مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے جبریل تم بھی اس کا علم رکھتے ہو، میں بھی اس کا علم رکھتا ہوں، لیکن یہ عوام کی مجلس میں علم ایسا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس کا علم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رازوں میں سے ہے، اور اس علم کو قوم کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں ہے، وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ سمندروں میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی درخت کا پتا بھی نیچے گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا علم رکھتا ہے۔ ایک بات اصولاً ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی اللہ اور بندے کا تقابل نہیں کرتے، کبھی رب اور عبد کا تقابل، الرب رب وَإِن تَنَزَّلَ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَعَرَّجَ، بندہ جب معراج کو پہنچے تو شان یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب اپنے رب کی بارگاہ میں اوج کمال کو پہنچے تو اللہ نے شرف عبودیت کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ العبد عبد وَإِن تَعَرَّجَ، بندہ اللہ کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ بندہ ہی کہلائے گا۔ وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِن تَنَزَّلَ، اور رب اپنے بندے کے کتنا ہی قریب ہو جائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہرک سے زیادہ تم سے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود رب اور بندے کا فرق کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اسی طرح کبھی نبی اور غیر نبی کا تقابل نہیں ہوتا، تو یہ حدود ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ اکبر،
حضور نے فرمایا کہ مجھے زمین کی تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں اور مشارق اور مغارب کو سمیٹ کر میرے قدموں میں پیش کر دیا گیا، اور جہاں تک میری نگاہ گئی ہے فرمایا قرب قیامت سے پہلے میری امت کی حکومت وہاں تک قائم اور دائم ہو جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انما انا قاسم ویعطی اللہ، فرمایا کہ میں تو صرف تقسیم ہی کرتا ہوں لیکن عطا اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں دراصل حضور علیہ السلام نے اپنی الوہیت کے اپنے خدا ہونے کی نفی فرمائی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ حضور علیہ السلام کی شان اور مقام کو دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرح نعوذ باللہ انہیں خدا بنا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال عجز اور انکساری کے ساتھ اپنے تمام تر علوم کی نفی کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کمال بندگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اور کفار یہ اعتراض کرتے تھے کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس نبی کے لیے یہ کیا بات ہے کہ یہ تو ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں۔ یعنی وہ اعتراض یہ کر رہے تھے کہ یہ ایک محض نعوذ باللہ بشر ہے۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے لیے لفظ بشر کو مقام تنقیص میں استعمال کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لفظ بشر قرآن میں حضور علیہ السلام کے لیے نعوذ باللہ نقص شان کے لیے نہیں ہے، بلکہ بشر اس ذات اقدس کو کہتے ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے براہ راست اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہو۔ یہ مقام مدح میں ہے، یہ مقام مذمت میں ہرگز نہیں ہے۔ تو کفار کیونکہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ایک رسول کو نعوذ باللہ بشر بنا کر کیوں بھیجا کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، تو یہ بشر کہہ کر تنقیص نعوذ باللہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس بات کی نفی فرمائی ہے تو اس نفی کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول اور نبی نعوذ باللہ من ذالک اگر فرشتوں کی صورت میں آ جاتے تو کیا ان کی اتباع کی جا سکتی تھی؟ کیا ان کی اطاعت کرنا ممکن تھا؟ اللہ نے اپنے نبی کو بشر اس لیے بنایا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کی اتباع کر سکیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا، سونا، گفتگو فرمانا، دیکھنا، یہاں تک کہ کھانا پینا، یہ تمام معمولات زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے اس لیے قابل اتباع بنا دیے گئے کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت، رسوائی، محتاجی، مسکنت اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا صرف ایک سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہیں کیا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے تم پر وحی کیا گیا ہے اس وحی کی اتباع کر لو، اللہ کے کلام کی پیروی کر لو۔ یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی اتباع کی جائے۔ تو لہٰذا اگر مسلمان حضور علیہ السلام کی وحی کی اتباع اور اطاعت کرتے رہیں تو پروردگار عالم ان کو ایمان کے نور سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔
اور اس لیے فرمایا کہ قل یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ هل یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا دیکھنے والا اور نابینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کبھی اندھا اور بینا برابر، تو جس کے پاس وحی کا علم ہے وہ بینا ہے، اور جس کے پاس وحی کا علم نہیں ہے وہ نابینا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ پورا ایک موضوع ہے ایکویلٹی۔ مغربی تہذیب میں فرینچ ریولوشن کے بعد 4 چیزوں کو پوری دنیا میں جدید مغربی تہذیب کی بنیاد کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ ہیومنزم، انسان پرستی، جس میں انسان کو مرکز کائنات بناتے ہوئے پوری کائنات اور تمام علوم کی تشریح اور تعبیر و توضیح کی جاتی ہے، انسان کو مرکز کائنات بنا دیا جاتا ہے۔ دوسری جو فاؤنڈیشن ہے وہ ریشنلزم ہے، عقل پرستی، کہ ڈٹرمنیشن آف گڈ اینڈ ایول وہ ریشنلائزیشن کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو پہلو ہے وہ ایکویلٹی کا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ اسلام اور کفر، حق اور باطل، صحیح اور غلط کے فرق کو مٹا کر تمام لوگوں کو برابر قرار دے دیا جائے۔ اور چوتھا اصول فریڈم کا ہے کہ جس میں انسان آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اپنے اس کا بندہ ہونے اور اپنی عبودیت کا انکار کر دیتا ہے۔ اور جب انسان اپنے خلیفۃ اللہ ہونے اور عبداللہ ہونے کا انکار کرتے ہوئے اس کائنات کی توجیح کرتا ہے تو پھر سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز ہوں یا کسی بھی نقطہ نظر سے کائنات کے کسی بھی پہلو کو دیکھا جائے، آپ کا زاویہ نگاہ مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب قرآن نے جو ایکویلٹی کا تصور دیا ہے وہ سماعت کریں۔ میں چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان اور کافر برابر ہوتے ہیں، ایک گمراہ اور ہدایت یافتہ شخص برابر ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تم ریلیجن کو ایک پرسنل میٹر سمجھتے ہوئے اسلام اور کرسچینٹی کو، جوڈائزم اور اسلام کو، زوراسٹرینزم اور اسلام کو، بدھزم اور اسلام کو، ایتھیزم اور اسلام کو، ان تمام مذاہب کو اسلام کے ساتھ کھڑا کر کے حق اور باطل کے فرق کو مٹا کر تمام مذاہب کو ایکویلٹی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ مجھے خود بتائیں گے۔ اللہ سوال فرما رہا ہے، کیا اندھا اور بینا برابر ہوتے ہیں؟ جواب دیجئے بآواز بلند۔ تو جب اندھا اور بینا برابر نہیں ہوتے تو جس کی آنکھوں میں ایمان کا نور ہے اور جس کا دل کفر سے بھرا ہوا ہے وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر ابو جہل اور صدیق اکبر برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، جہاد نہیں کیا اور کوئی شرعی عذر نہ تھا، اور وہ لوگ جو حضور کی معیت میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے تھے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا قل لا يستوي الخبیث والطیب، فرمایا کبھی بھی خبیث اور طیب چیزیں برابر، کبھی ناپاکی اور پاکی برابر نہیں ہو سکتی، خبیث اور طیب چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں گندگی اور ناپاکی کی میجورٹی تمہارے دل کو بڑا بھا رہی ہو، یاد رکھ لیں اسلام میں فیصلہ میجورٹی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اسلام میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کس کی رائے قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم زمین پر میجورٹی کی اتباع کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو اسلام میں ایک فاسق فاجر اور ایک متقی اور پرہیزگار کی رائے برابر نہیں ہو سکتی۔
ایک زانی شرابی بدکار اور ایک اللہ کے نیک بندے اور مسلمان پرہیزگار کی رائے برابر نہیں ہو سکتی، ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ تو لہٰذا یہ پورا نظام زندگی جس میں محض میجورٹی کی بنیاد پر عوام اور خواص کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ فرمایا حل تستوی الظلمات والنور، اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے کیا اندھیرا اور اجالا برابر ہوتے ہیں؟ جس طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہوتے، تو اسی طرح ایمان کا نور اور کفر کا اندھیرا برابر۔ فرمایا هل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا عدل کرنے والا اور ظالم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو عدل کرنے والا اور ظالم برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، فرمایا کیا زندہ اور مردہ برابر ہوتے ہیں؟ تو زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے۔ اور جو اللہ کو جانتے ہیں اور جو اللہ کو نہیں جانتے، جو محمد الرسول اللہ کی ذات کا عرفان رکھتے ہیں اور حضور پر ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان نہیں لاتے، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یا رسول اللہ جو آپ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں اور جو آپ کو اور اللہ کو نہیں جانتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام کا جو مساوات کا تصور ہے وہ توحید سے پھوٹتا ہے، اس کے صوت توحید سے نکلتے ہیں۔ اگر یہ تمام انسان برابر ہیں اور ان میں کلر، کاسٹ، کریڈ اینڈ ریس کے افتراق اور ڈسکریمنیشن کو مٹایا جا سکتا ہے، تو وہ صرف ایک بنیاد ہے کہ ان سب کا خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے۔ تو لہٰذا بندہ ہونے کے اعتبار سے تو تمام انسان برابر ہوں گے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فسق و فجور کرنے والا، کفر کرنے والا، گمراہی پر جمے رہنے والا، جو کفر کے اندھیروں میں ہو، جو اپنے گھر میں حضور سے پیچھے رہ کر جہاد کو چھوڑ کر بیٹھا رہے، فرمایا یہ سب ایمان والوں کے برابر۔ تو لہٰذا اگر آپ اسلام کے ایکویلٹی کے تصور کو دیکھیں گے تو جو توحید کی بنیاد پر تصور مساوات ہے وہ الگ ہے، اور جو تصور ہمارے ہاں مغربی تہذیب کی بنیاد پر مساوات کا اس وقت رائج کیا جا رہا ہے، یہ عین اسلام کے خلاف ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ ہر وہ ہارمنی جس میں اسلام اور کفر کے فرق کو مٹا دیا جائے اور اسلام کو دیگر مذاہب کے پیرالل کھڑا کر کے گفتگو کی جائے، وہ تصور انسان کے لیے اس قدر موذی ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر حق اور باطل کی یہ تمیز ختم ہو جائے تو انسان اپنے ایمان کے نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پایا اور اپنے رب کا دیدار کیا۔ پروردگار عالم نے اپنی شان کے مطابق اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا، تو میں نے دنیا اور ما فیہا کے ما کانا وما یکون کے تمام علوم کو جان لیا، اور جو علم آپ کے پاس ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو علم تمہارے پاس ہے کہ تم ستاروں پر کمند ڈالتے ہو، کبھی زمین کے تہ میں جا کر خزانے تلاش کرتے ہو، کبھی ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہو، اللہ نے تمہیں بہت تھوڑا علم عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کل جہانوں کا علم عطا فرما دیا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارا علم تھوڑا ہے اور حضور کو کل کا علم عطا کیا گیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تنہائی کا تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔